ذرا تصور کریں ایک ایسے سپاہی کا جس کے لیے دوسری جنگ عظیم کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو فرض، وفاداری اور 29 سال تک وقت کے دھارے سے کٹ جانے کے بارے میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ کیسے ایک فوجی کی دوسری جنگ عظیم 1974 میں جا کر ختم ہوئی، جبکہ دنیا تو 29 سال پہلے ہی اس جنگ کو بھلا کر آگے بڑھ چکی تھی؟ یہ 29 سال کا فرق، یہی تو اس کہانی کی سب سے حیران کن بات ہے۔ سوچے تو 1945 میں جب دنیا امن کا جشن منا رہی تھی، ایک سپاہی کے لیے وقت وہیں کا وہیں رک گیا تھا اور اس کی جنگ 1974 تک چلتی رہی۔ تو آئیے کہانی کے پہلے حصے میں چلتے ہیں، ایک ایسی جنگ جو وقت سے بھی آگے نکل گئی۔ دیکھتے ہیں کہ 1974 میں آخر ایسا کیا ہوا کہ دنیا کو اس بھولی بسری جنگ کی یاد آ گئی۔ مارچ 1974، فلپائن کا لبانگ جزیرہ۔ یہاں کے گھنے جنگلوں میں ایک جاپانی آفیسر ملتا ہے۔ اس کی وردی تو تار تار ہو چکی ہے، لیکن اس کی رائفل وہ آج بھی بالکل نئی جیسی چمک رہی ہے، اور وہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے ٹھیک 29 سال بعد بھی اکیلا اپنی جنگ لڑ رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس سپاہی کی سوچ کو کس چیز نے اتنا پختہ کر دیا تھا؟ اس کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا ہوگا۔ اس سپاہی کا نام تھا ہیرو اونودا۔ وہ جس جاپان میں پلے بڑے تھے، وہاں شہنشاہ کے لیے جان دے دینا سب سے بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا، اور ہتھیار ڈالنا وہ تو سب سے بڑی ذلت تھی۔ موت اس سے کہیں بہتر تھی۔ اسی ماحول میں پلے بڑے اونودا کو نکانو ملٹری اسکول کے لیے چنا گیا۔ یہ کوئی عام اسکول نہیں تھا۔ یہاں انہیں صرف گوریلا جنگ کے طریقے نہیں سکھائے گئے، بلکہ یہ بھی سکھایا گیا کہ دشمن کے ہر پروپیگنڈے پر، ہر چال پر کیسے شک کرنا ہے۔ اور پھر انہیں وہ آخری حکم ملا جو ان کی زندگی کا محور بن گیا۔ ان کے کمانڈر میجر تانیگوچی نے کہا، تمہیں ہتھیار ڈالنے یا خودکشی کرنے کی سخت ممانعت ہے، ہم تمہارے لیے واپس ضرور آئیں گے۔ یہی الفاظ اگلے 30 سال تک ان کے ذہن میں گونجتے رہے۔ یہاں سے کہانی تیسرے حصے میں داخل ہوتی ہے، ایک ایسا مشن جس کا کوئی اختتام نہیں تھا۔ آئیے اونودا کی لبانگ جزیرے پر تعیناتی کو دیکھتے ہیں، وہ لمحہ جہاں سے ان کی دنیا باقی دنیا سے بالکل الگ ہو گئی۔ ان کا مشن بالکل صاف تھا، فلپائن کے لابانگ جزیرے پر دشمن کی سپلائی لائنز کو تہس نہس کر دینا۔ وہ ایک بہت اہم اسائنمنٹ پر تھے اور اس کے لیے پوری طرح تیار بھی تھے۔ پھر آیا اگست 1945، جنگ ختم ہو گئی۔ جزیرے پر ہوائی جہازوں سے لاکھوں پرچے گرائے گئے جن پر جاپان کے ہتھیار ڈالنے کا اعلان تھا، لیکن اونودا نے اپنی تربیت کے مطابق اسے دشمن کی ایک چال سمجھا اور نظر انداز کر دیا۔ اور یہیں سے ان کی سب سے طویل جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ 29 سال پر محیط تنہائی، بقا اور نہ ختم ہونے والی جدوجہد۔ یہ سفر بہت تنہا تھا۔ 1949 میں ایک ساتھی نے ہمت ہار دی، 1954 میں دوسرا ایک جھڑپ میں مارا گیا، اور پھر 1972 میں ان کا آخری ساتھی بھی مارا گیا، اور اس کے بعد اونودا اس جزیرے پر بالکل اکیلے رہ گئے۔ لیکن اس جنگ کی ایک بھاری قیمت تھی جو وہاں کی مقامی آبادی نے چکائی۔ اونودا اور ان کے ساتھی ہر کسی کو دشمن سمجھتے تھے۔ ان 30 سالوں میں انہوں نے 30 سے زیادہ مقامی افراد کو ہلاک اور 100 سے زیادہ کو زخمی کیا۔ اب آتے ہیں کہانی کے 5ویں حصے پر، ایک غیر متوقع ریسکیو۔ جب تمام فوجی کوششیں ناکام ہو گئیں تو ایک عام سے شہری نے وہ کر دکھایا جو ناممکن لگتا تھا۔ ملیے نوریو سوزوکی سے، جو ایک ایڈونچر کے شوقین کالج ڈراپ آؤٹ تھے۔ ان کی زندگی کے 3 بڑے مقاصد تھے، ایک پانڈا ڈھونڈنا، برفانی انسان ییٹی کو تلاش کرنا، اور ہیرو اونودا کو ڈھونڈنا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ سوزوکی نے صرف 4 دن میں اونودا کو ڈھونڈ نکالا، لیکن اونودا اپنے مشن پر اب بھی قائم تھے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، میں تب تک ہتھیار نہیں ڈالوں گا جب تک میرا کمانڈنگ آفیسر خود آ کر مجھے حکم واپس لینے کا نہ کہے۔ اور پھر وقت آیا سپاہی کی واپسی کا، ایک ایسے جاپان میں واپسی جو اب وہ جاپان نہیں تھا جسے وہ چھوڑ کر گئے تھے۔ جاپانی حکومت نے آخر کار میجر تانیگوچی کو ڈھونڈ نکالا۔ وہ اب ایک فوجی نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی کتابوں کی دکان چلاتے تھے۔ انہیں فوراً لبانگ جزیرے لایا گیا تاکہ وہ اپنا 29 سال پرانا حکم خود منسوخ کر سکے۔ اونودا کی واپسی صرف ایک مختلف وقت میں نہیں ہوئی، بلکہ ایک بالکل مختلف ملک میں ہوئی۔
وہ جس شاہی فوجی جاپان کو چھوڑ کر گئے تھے وہ اب ایک جمہوری، ٹیکنالوجی سے بھرپور اور مغربی تہذیب سے متاثر ملک بن چکا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس نئے جاپان میں خود کو نہیں ڈھال سکے اور برازیل منتقل ہو گئے، لیکن 1996 میں وہ لوبانگ جزیرے پر واپس آئے اور مقامی کمیونٹی کو فنڈز عطیہ کیے، شاید ان لوگوں کے درد کا مداوع کرنے کے لیے جنہیں انہوں نے انجانے میں اتنا نقصان پہنچایا تھا۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے، کیا ہیرو اونودا ایک انتہائی وفادار سپاہی تھے یا پھر اپنے ہی اٹل عقیدے کا شکار ہو گئے تھے؟ اس کا جواب شاید فرض اور حقیقت کے درمیان کہیں چھپا ہے۔